الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سیدنا المصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین کرام، دروس محرم کے سلسلے میں آج کا ہمارا درس ایک ایسی روایات سے متعلق ہے جو بالکل جھوٹی اور من گھڑت ہے، اور لوگوں نے اس روایت کو 10 محرم سے متعلق بہت ہی مشہور کر دیا ہے۔ بعض لوگ تو اس کو ایسے سمجھتے ہیں کہ یہ جیسے قرآن کریم کا کوئی حکم ہو، قرآن کریم میں اس کا تذکرہ آیا ہو۔ حالانکہ 10 محرم سے متعلق جتنی بھی روایات ہیں جس میں کسی واقعہ کا تذکرہ ہے کہ اس دن فلاں واقعہ ہوا، فلاں واقعہ ہوا، یہ سب جھوٹ اور من گھڑت ہے، ماں سوائے اس کے کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام اور اس کے قوم کو نجات مل گئی تھی، اور فرعون اور اس کے لشکر کو اللہ جل شانہ نے غرق کر دیا تھا۔ البتہ یہ ہے کہ خیبر کا واقعہ بھی اسی میں ہے، اور وہ بھی 10 محرم کو اس کا وقوع ہوا تھا۔ اسی طرح حسین رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی 10 محرم کو ہوا تھا، لیکن اس کے علاوہ لوگوں نے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو روایت مشہور کر رکھی ہے، جس کے بارے میں ایک تو یہ ہے کہ تم لوگ 10 محرم کو روزہ رکھو اور اپنے اہل و عیال پر رزق میں فراخی کرو، کیونکہ جو شخص اس دن اپنے اہل و عیال پر رزق میں فراخی کرے گا، سارا سال اس پر فراخی کی جائے گی۔ اسی طرح یہ بھی مشہور ہے کہ اس دن اللہ جل شانہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی تھی۔ یہ بھی مشہور ہے کہ ادریس علیہ السلام کو اسی دن اللہ نے اٹھایا تھا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ اسی دن اس کو آگ سے نجات دلائی گئی تھی۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ وہ اسی دن اس کو نجات ملی ہوئی تھی۔ یہ بھی مشہور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تورات اسی دن عطا کی گئی تھی، موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی، حالانکہ تورات کا نزول رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی بھی 10 محرم الحرام کو قبول ہوئی تھی۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ 10 محرم کو جیل سے اس کو نجات مل گئی تھی۔ یعقوب علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کو بھی 10 محرم الحرام کو اس کی بینائی واپس لوٹائی گئی تھی۔ ایوب علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ ایوب علیہ السلام کی بیماری 10 محرم الحرام کو اللہ جل شانہ نے دور کی تھی۔ یونس علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کو بھی اللہ جل شانہ نے مچھلی کی پیٹ سے 10 محرم کو نجات دی تھی۔ بنی اسرائیل کے بارے میں جو مشہور ہے کہ اسی دن سمندر کو 2 ٹکڑے کر کے پار کیا گیا تھا۔ یہ واقعہ اکثر محدثین نے اس کو درست قرار دیا ہے، یہ بنی اسرائیل والا واقعہ۔ اسی دن کے بارے میں مشہور ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کے معافی کا اعلان کیا گیا تھا۔ یہ بھی مشہور ہے کہ جو 10 محرم الحرام کو روزہ رکھے گا، اس کے 40 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اسی طرح بعض لوگوں نے 10 محرم کے بارے میں ایک خاص نماز کا ذکر کیا ہے کہ قل ہو اللہ احد، اس میں اس طرح پڑھنا ہے، اتنا پڑھنا ہے، اتنا۔ یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب من گھڑت ہے، لوگوں نے اس کو ویسے ہی مشہور کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ کی کتاب الموضوعات دیکھیے۔ علامہ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ نے بھی اپنی مختلف کتب میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اس دن کی جو بھی روایات ہے وہ اکثر موضوع اور من گھڑت ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے اس کو ذکر کیا ہے کہ اس میں یہ واقعہ ہوا تھا، یہ واقعہ ہوا تھا۔